أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اور اس وقت کا دھیان کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے کہ اس نے تمہیں نبی پیدا کیے، تمہیں حکمران بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا تھا۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل کے پیچھے نہ لوٹو ورنہ پلٹ کر نامراد ہو جاؤ گے۔ وہ بولے اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ جو لوگ خدا کا خوف رکھتے تھے ان میں سے دو مرد جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا بول اٹھے کہ تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس جاؤ۔ جب گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ اس ملک میں موجود ہیں ہم ہرگز اس میں قدم نہیں رکھیں گے۔ اگر ان سے لڑنا ہے تو بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار، سوائے میری اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کوئی میرے قابو میں نہیں ہے، اب آپ ہمارے نافرمان لوگوں کے درمیان الگ الگ فیصلہ کر دیجئے۔ اس واقعے میں چند باتیں قابل غور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ ان میں ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں نبی پیدا کیے اور انہیں حکمران بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں
کہ تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا کے جہاں کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، لیکن وہ لوگ جو ہے ڈرپوک نکلے اور کہنے لگے کہ وہاں اس میں تو بڑے ہی طاقتور لوگ رہتے ہیں، تو ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے جو دو مرد جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا، ان میں اللہ کا ڈر تھا، وہ بول اٹھے، تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس جاؤ، جب گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو۔ یہاں تھوڑا سا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ انسان بہادر ہوتے ہیں، ان کے اندر دنیا کا خوف نہیں ہوتا۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا۔ جب انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو کسی اور کا بندہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ان کا اللہ پر جو ایمان تھا، اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو، یعنی ان کا ایمان اللہ پر مضبوط تھا، وہ اللہ پر توکل کرنے والے تھے، اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اگر یہ اندر داخل ہو گئے تو یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہی غالب رہو گے۔ لیکن ان کے اندر جو دوسرے لوگ تھے، جو اس کے علاوہ جو قوم تھی، ان کے اندر ایمان کی کمی تھی، تو وہ نہیں داخل ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ پھر موسیٰ نے کہا میرے پروردگار، سوائے میری اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کوئی میرے قابو میں نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری جان کے سوا اور میرے بھائی کے علاوہ میرا کسی کے اوپر کوئی قابو نہیں ہے، کسی پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اپنی جان کے۔ وہ اپنے آپ کو اپنی جان کی انہوں نے گارنٹی دی، اور اپنے بھائی کی، کیونکہ اپنے بھائی کو وہ جانتے تھے کہ وہ بھی اللہ کے فرمانبردار ہیں، تو اس لیے انہوں نے اپنے اور اپنے بھائی کے بارے میں ذکر کیا۔ تو جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ بات ہم پڑھتے ہیں، بہت سارے واقعات کا ابھی آپ کو یہ بات ملے گی کہ جیسے نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن وہ نہیں سوار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سوار ہوں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ کے پناہ لے لوں گا۔ تو نوح علیہ السلام اس پر کوئی زبردستی نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح مختلف جگہوں پر آپ یہ بات کو پڑھیں گے کہ انبیاء کرام جو تھے وہ اپنی قوم کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، جیسے نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ ایمان نہیں لے کر آئی، لیکن وہ ان کا کچھ نہیں کر سکے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی اس رویے کو اپنانا ہے کہ ہمیں ہمارے اوپر جو ہے نا صرف اپنے نفس کا کنٹرول ہے، ہم اپنے آپ پر تو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے علاوہ ہم کسی اور کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ ہم بات پہنچا سکتے ہیں لیکن ہم ہدایت کسی کو نہیں دے سکتے، اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر اس کو ہم ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ یعنی ہم میں سے اکثر لوگ جب تربیت کرتے ہیں بچوں کی، تو بچوں کی تربیت کے اندر وہ شروع سے ہی بچوں کو کنٹرول کر کے پالتے ہیں تاکہ بچہ ان کے کنٹرول سے باہر نہ نکلے۔ لیکن جب بچہ ٹین ایج میں پہنچتا ہے تو وہاں جا کر بچہ جو ہے، بچے کو اپنی آزادی کا احساس ہوتا ہے، تو بچہ وہ کام کرتا ہے جو ماں باپ نہیں کرنے دیتے، ماں باپ کی اجازت کے بغیر کچھ کام کرتا ہے، تو ماں باپ بڑے پریشان ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا یا بچہ شاید خراب ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، بچے کو شروع سے ہی بجائے اس کے کہ ہم کنٹرول کریں، ہم اس کو ہر چیز ہم یہ چاہیں کہ وہ جو میں کہتی ہوں چاہے وہ دین کے حوالے سے یعنی اچھی باتیں ہوں، لیکن اگر میں یہ کوشش کروں مستقل کہ وہ میری ہر بات کو مانے اور وہ میں اس کو کنٹرول کر کے چلاؤں، تو ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا، یہ بچے کی نفسیات کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ بلکہ بچے ہوں یا کوئی بھی ہو، ہمیں کنورزیشن کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، بات کو پہنچانا ہے اور خود اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور جو بڑے ہیں، جو بڑے ہو چکے ہوئے ہیں، جو بالغ ہو چکے ہیں، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو صرف سمجھا سکتے ہیں، ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو صرف اپنی جان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا ہم کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ ہاں اس کو ہم سمجھائیں گے، اس کو ہم کنونس کریں گے، پیار سے بات کریں گے،
لیکن زبردستی کرنا، اس کو کہہ دینا کہ بس میں نے کہہ دیا تو سو کہہ دیا، یہ رویہ جو ہے نا ہمارا اسلام کا رویہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے آگے جو ہے نا آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ہے۔ اس میں جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیا، تو اب وہ قتل کرنے کے بعد پریشان ہو گیا کہ اس کو میں کیا کروں، اس کی لاش کو میں کیا کروں۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ بیان کیا ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پھر اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں بڑا شرمندہ ہوا۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے ہمیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ یعنی سیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ صرف ہم کتابیں پڑھیں گے تو ہم سیکھیں گے، ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ سیکھنے والا آدمی نہ ہوتا تو یہ اس چیز کو نہ سوچتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھانے کے لیے کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپا ہے۔ تو ہمیں سیکھنے کے لیے صرف اور صرف کتابیں ہی نہیں ہوتی، بلکہ سیکھنے کے لیے ہم نیچر سے سیکھ سکتے ہیں، ہم جانوروں کی زندگی کو آبزرو کر کے ان سے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں، ہم پودوں کی زندگی کو دیکھیں اور ہم ان سے سیکھیں۔ تو سیکھنے کا ایک جو مائنڈ ہوتا ہے نا، یہ یعنی انسان جو اس کو اوپن رکھے یا اس کو بند کر دے۔ بہت سارے لوگ اس کو بند کر دیتے ہیں، بس سیکھنا بند کر دیتے ہیں کہ ہم نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، جو ہم نے سیکھنا تھا سیکھ لیا، اب ہمارے سیکھنے کی عمر چلی گئی۔ تو ایسا نہیں ہے، سیکھنے کے لیے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور سیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ صرف کتابوں سے سیکھ سکتے ہیں، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی نیچر سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں ایک بلی پالی ہوئی تھی، تو بلی نے جب بچے دیے تو اس کے بعد میں اس کی زندگی کو بڑا آبزرو کرتی تھی کہ یہ بچے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں تو یہ کتنی پرسکون ہو کر آرام سے بیٹھ کر جو ہے نا بچوں کو فیڈ کرواتی ہے، اور کتنے کتنے گھنٹے بیٹھی رہتی ہے، اور پھر یعنی اپنا کام کرتی ہے، کھانا وانا کھاتی ہے، آرام کرتی ہے، اور اپنے بچوں کو فیڈ کرواتی ہے۔ تقریباً 2 مہینے تک جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو کے ساتھ لگاتار بس وہ فیڈ کروا رہی ہوتی ہے۔ تو مجھے اس کو دیکھ کر میں کہتی تھی سبحان اللہ، ہمیں یہاں سے سیکھ لینا چاہیے کہ جب ایک ماں کا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو دوسری ذمہ داری ہیں وہ اسے کم کر دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھے۔ ہمیں اکثر مائیں یہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم ہو کر بالکل ویسے ہی ہو جائے جیسے ہم پہلے تھے، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہوئی ہوتی ہے اس کو نبھانا اور احسن طریقے سے نبھانا۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، بلی کو اتنی وہ پرسکون ہوتی ہے، اس کو یہ کوئی گلٹ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہائے میرے کام رہ گئے، میں کیسے کام کروں، بلکہ وہ چیزوں کو ایکسیپٹ کرتی ہے، چاہے اس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جب اس کے بیبیز نہیں ہوتے ہیں تو اس نے سیر کرنے بھی جانا ہوتا ہے، باہر بھی چکر لگانے ہوتے ہیں، مختلف یعنی کھیلنا بھی ہوتا ہے، تو اس کے بیبی ہو جاتے ہیں نا تو اس کے بعد سے بالکل ایک بڑا ہی اس کے اندر پرسکون سی مطمئن سی ہو جاتی ہے، اور وہ بس بچوں کو فیڈ کروا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ میرا اپنا میں غور و فکر کرتی ہوتی تھی جب اس بلی کے اوپر، تو اس کا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ اچھا، جو اگلی آیت ہے وہی بڑی پیاری ہے۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا
بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جب کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو، نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ ایک قتل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے کیا فرمان لکھ دیا، یعنی کتنی سخت بات اللہ تعالیٰ نے لکھ دی کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو بغیر وجہ کے قتل کرے گا تو وہ زمین یا قتل کرے تو وہ ایسے جس نے تمام کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ تو اس میں اگر آپ غور کریں، ایک تو فزیکلی طور پر ایک انسان کو قتل کر دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر وہ چیزیں بھی آتی ہیں، ایک انسان کا فزیکل جسم ہوتا ہے اور ایک انسان کی نظر آنے والا جسم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان کی روح۔ اگر ہم اپنے مائک کو میوٹ کر لیں، اگر کوئی انسان کسی انسان کی وجہ سے بار بار یعنی نا امید ہوتا ہے، اگر ہم لوگوں کی زندگی کے اندر ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کے اندر کیا چیز ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، نا امیدی، ان کو بار ہرٹ کر رہے ہیں، ان کو زندگی، یعنی جس طرح ایک انسان کو امید دلانا، یعنی جس طرح یہاں پر جو بات بیان ہو رہی ہے کہ کسی کو قتل کر دینا، تمام انسانوں کو قتل کر دینا ہے، یا کسی انسان کی جان بچا لے تو ایسے جیسے تمام انسانوں کی جان بچا لی، تو اس کے اندر یہ جو فضیلت آئی ہے یہ ایک فزیکلی طور پر بھی بات بیان ہوئی ہے کہ اگر آپ نے کسی انسان کو کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلایا، اس کی جان بچا لی، یا کوئی انسان سردی کی وجہ سے مر رہا ہے اس کی اپنی جان بچا لی، تو آپ کے لیے ویسے ہی اجر ہے، یعنی تمام انسانوں کی جان بچانے کی خوشخبری ہے۔ لیکن یہ بھی غور کرنا ہے، ایک تو خراب ہو گیا، آپ مائک میوٹ کر دیں، سب کا میوٹ آل کر دیں۔ اب آپ بھی میوٹ ہو گئی ہیں، اب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ سوری، میں بات کر رہی تھی، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اچھا، تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ دو باتیں بیان کی ہیں، ایک تو یہ اس کو ہم فزیکل طور پر لیں گے، دوسرا اگر کسی کی روحانی طور پر ہم مدد کرتے ہیں، اس کو ہم زندگی دیتے ہیں، مثلا کوئی انسان نا امید ہے اس کو امید دلاتے ہیں، تو یہ بھی بہت فضیلت والا کام ہے، یہ بھی ایسے جیسے من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی ہو۔ تو اور ایک اور بات یہاں پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کے نزدیک انسان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، یعنی ایک انسان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری بہت ویلیو ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے۔
बस ये आखिरी पॉइंट बयान करूंगी, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बातचीत करती हूँ। ये जो आयत है ये बड़ी प्यारी आयत है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुअमिन क़ुलूबुहुम। ए पैगंबर, जो लोग कुफर में बड़ी तेजी दिखा रहे हैं वो तुम्हें गम में मुब्तला ना करें। यानी एक तो वो लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने जबान से तो कह दिया कि हम ईमान ले आए, मगर उनके दिल ईमान नहीं लाए। यहाँ पर पता ही चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुआ करते थे जब लोग मुसलमान नहीं होते थे या कुफर में तेजी दिखाते थे। तो अल्लाह ताला उनके उस गम को समझ रहा है। अल्लाह ताला उस गम को समझते हुए क्या फरमा रहा है कि वो तुम्हें गम में मुब्तला ना करें, ला यहज़ुनकल्लज़ीन। तो इससे पता ही चलता है कि हमें इंसानों की जो फीलिंग्स होती हैं उनको हमें वैलिडेट करना है, उनको समझना है, बजाय इसके कि हम ये कहें कि तुम्हें गम करने की या इसमें परेशान होने की बात ही क्या है। हमें से अक्सर लोग दूसरे लोगों को ये जुमला बोलते हैं कि इसमें परेशान होने वाली बात ही क्या है, कोई मसले की बात ही नहीं है, इसको छोड़ दो, कोई कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला उनके गम को समझ रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उनको कह रहे हैं ला यहजुनका, गम ना करें, गम में मुब्तला ना हो। तो हमें भी इसी तरह लोगों के इमोशंस को, अपने आप के इमोशंस को, अगर आप खुद गम के अंदर मुब्तला हैं तो अपने आप को वैलिडेट करना है, अपने आप को समझना है कि हाँ भाई ये गम की बात है, अगर मैं इस बारे में परेशान हूँ तो ये परेशान होने वाली बात है। जब हम एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को वैलिडेट करते हैं तो उसमें से निकलना आसान होता है। और अगर अक्सर हम में से ऐसा करते हैं कि महसूस करने की जरूरत ही नहीं है, रहने दो, छोड़ दो, कुछ भी नहीं होता। अगर किसी ने किसी इंसान को बुरा भला कहा, कोई इंसान दूसरे इंसान को बार बार तकलीफ पहुंचाता है, बुरा भला कहता रहता है, तो उसके उसकी वजह से बार बार तकलीफ में आता है, हर्ट होता है, तो उसको बजाय ये कहने के कि उसकी तो आदत ही ऐसी है, छोड़ो तुम, कोई मसले की बात ही नहीं है, उसको महसूस करने दें, वो खुद भी महसूस करे, आप भी उसके साथ महसूस करें कि हाँ वाकई ये बहुत बुरी बात है, वाकई में तुम्हें अगर इसकी से तकलीफ हो रही है तो ये उसको वैलिडेट करें इस बात के ऊपर। इसी तरह बच्चे जब हमारे पास रोते हुए आते हैं, बच्चों को हम कहते हैं कुछ नहीं होता, कोई मसले की बात नहीं है। तो ये जो फीलिंग्स होती हैं इनको एक्सेप्ट करना, इनको वैलिडेट करना, ये बहुत जरूरी होता है तरबियत के अंदर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आज मैंने मुख्तलिफ बातें बयान की हैं, कोई एक खास टॉपिक के ऊपर नहीं था, मुख्तलिफ आयात मेरे सामने आती गई, उनमें मैं रोशनी डालती गई। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नई बात आप लोगों ने जरूर सीखी होगी। आप माइक पर आ सकते हैं, कोई ना कोई बात करने के लिए, कुछ कमी कोताही रह गई हो आप लोग उसको कंप्लीट करें। हम सब मिलजुल कर बयान करने वाले हैं, मिलजुल कर सीखने वाले हैं, मिलजुल कर गौर फिक्र करने वाले हैं। मैं कोई टीचर या कोई मालिमा नहीं हूँ, बल्कि मैं भी गौर फिक्र करती हूँ। आप भी मेरे साथ आए और देखिए आपको क्या समझ में आया।